آج محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت محفل یہاں پر سجی ہوئی ہے. تو یہاں پر اس وقت تک اس محفل میں جان نہیں پڑتی یا جذبہ نہیں ہوتا جب تک ایک پرزور نعرے نہ لگائے جائیں. تو آپ میں نعرہ لگاؤں گا اپنے زور سے پورے اپنے جواب دینا ہے, بیداری کا ثبوت دینا ہے. نعرہ تکبیر. ابھی بات سکول سے تھوڑی بڑھ گیا کلم اور تک جانا چاہیے تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. میں یہاں پر جو محفل میلاد کے ہمارے اس عظیم پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام عزیز مہمانان گرامی کو یا آمد پر دل کی عطا گرامیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ابناء رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں جناب صدر مولم گورنمنٹ ہائی سکول ڈانگی بہادر کے صدر مولم جناب ناصر صاحب کو یہاں اس پاک میں آمد پر دل سے عطا گرامیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور میرے چھوٹے بھائی جناب احمد فراز صاحب کو بھی یہاں آمد پر دل کی عطا گرامیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ابناء رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے سید علی عباس شاہ صاحب. پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو خادم کو میسر
کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کئی نسلوں سے کئی نسلوں سے کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلیوں جوانی کے بتائے ماہ سال، اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں دے سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شگے بدہا تیرا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے سید علی باد شاہ صاحب بناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے ساتھ داخل کر رہے تھے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ کے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے ساتھ داخل کریں گے ہمارے مہمان جناب خادم حسین نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں جو بچے ہیں بالکل خاموشی کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آپ کے لیے میں ایک کلام جو ہے وہ آپ کے ذوق کے مطابق، چونکہ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کمپٹیشن تھوڑا سا ہو، اگر نہ رکا تھوڑا سا ایک ماحول ہو تو وہ تھوڑا سا اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کلام میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، ایک اپنے ذوق کے مطابق کلام پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ سارے احباب ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے
کے اور میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اللہ کا جہان میں اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے سبحان اللہ اقبال حضرت ایک نابینا شاعر ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کی بڑی تڑپ آپ کے دل میں ہے کہ کاش کہ انتظامات ہو جائیں حضور علیہ السلام کے روضہ کی زیارت کی جائے کسی محفل میں کلام پڑھ رہے تھے نا تو کسی نے کہا کہ میری طرف سے آپ جائیں حضور کی بارگاہ کو دیکھ کے آئیں اب ویزا لگ گیا انتظامات ہو گئے اب نابینا ہے نظر نہیں آ رہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے کی شدید تڑپ آپ وہاں پہ پہنچنا اپنی رہائش سے نیچے تشریف لائے اور اب وہاں پہ کھڑے کہ کوئی محبت والا آئے گا ہاتھ سے پکڑ کے حضور کی بارگاہ تک لے جائے گا یہ کیفیت میں پیش کرنے لگا ہوں دو اشعار سنیے گا اب وہاں پہ کھڑے تو تڑپ اٹھے چونکہ شاعر ہے نا تو تڑپ اٹھے کہ کوئی بندہ پکڑ کے حضور کی بارگاہ تک نہیں لے کے جا رہا اب تڑپ کے آپ نے کلام لکھا اب وہ کلام کیا لکھا صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب تعالی فی شان حبیبہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان قابل صد احترام صدر محفل آج کی اس کی محفل کے سارے مہمان خصوصی ہیں چونکہ یہ محفل آقا دو جہان کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے ماہ ربیع الاول شروع ہوتے ہی جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں وہ اپنے آقا کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں محفل منعقد کرتے ہیں جناب صدر معلم صاحب آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ادارے میں بھی اس محفل کا اہتمام کیا گیا جس خوبصورت انداز میں طلباء نے اپنا کلام پیش کیا تقاریر کی اور جس خوبصورتی سے اس محفل کو سجایا گیا ہے آپ سب دوست مبارکباد کے مستحق ہیں اسٹیج سیکرٹری صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا جسٹ ایک واقعہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا جو کل ہی میں نے پڑھا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مدینے کی بات ہے بارشیں نہیں ہوئی تھی خشک سالی تھی ہر طرف خشکی تھی صحابہ کرام میں سے ایک صحابہ کی کتنی محبت ہے آقا دو جہاں کے ساتھ صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے جمعے کا دن ہے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ خوشحالی ہے خشک سالی ہے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں دعا فرمائیے تو آقا دو جہاں کیا شان ہے کیا عظمت ہے اور کیا دعا ہے تو آقا دو جہاں نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے اور بارش کے لیے دعا کی وہ کہتے ہیں کہ دعا بھی ختم نہیں ہوئی ہے خطبہ بھی ختم نہیں ہوا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی ہے اس قدر بارش ہوئی کہ جمعے کے دن بھی بارش ہفتے کے دن بھی بارش اور مسلسل بارش اگلا جمعہ آ گیا مدینہ بارش میں پانی میں ڈوبا ہوا ہے اگلا جمعہ آ گیا صحابی نے کی عرض کی یا رسول اللہ پانی ہر طرف پانی ہے رحم فرمائیے کرم فرمائیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان ہے کیا عظمت ہے
کیا دعا ہے۔ آقا دو جہاں نے اپنے ہاتھ سے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا کہ دور جا کر برسو، بادل کو حکم دیا کہ دور جا کر برسو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پھٹنا شروع ہو گئے بادل اور مدینہ بالکل صاف ہو گیا۔ یہ آقا دو جہاں کا معجزہ ہے، آقا دو جہاں کی ہر بات معجزہ ہے۔ اب یہاں اساتذہ اکرام بیٹھے ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحبان بیٹھے ہیں، تعلیم سے متعلقہ لوگ ہیں، تو اس وقت ضرورت سب سے زیادہ یہ ہے کہ اپنے نوجوان نسل کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ موجودہ اسلام کے خلاف جو ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ نوجوان نسل کا مقابلہ کر سکے، اپنے اندر قوت اسلام پیدا کرے، اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کرے۔ عزیز طلباء، میرا پیغام یہ ہے کہ 5 آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ جب آپ بچپن میں یہ عادت ڈالیں گے تو یہ ساری زندگی آپ کا ساتھ دے گی، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے، اس کے حبیب کا حکم ہے۔ آخر میں آپ کے ادارے کے لیے 5000 روپے کا اعلان کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ بہت 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 شکریہ جناب محمد عجیب صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کرے تھے، اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ادارے کے لیے 5000 روپے کا اعلان کیا۔ ایک مرتبہ پھر میں جناب حاجی تاصف صاحب، جناب بشیر پرواز صاحب، جناب محمد چودھری محمد رمضان صاحب، جناب محمد عجیب صاحب، خواجہ محبوب صاحب، جناب خاتم حسین نقشبندی صاحب، جناب ناصر صاحب، جناب قدیر صاحب، جناب مبشر صاحب، جناب احمد فراز صاحب اور جناب شاہد حنیف صاحب، ان تمام مہمانان گرامی کا، جناب راجہ محمد مجید صاحب، جناب سہیل احمد صاحب، جناب حافظ صاحب، ان تمام جناب علامہ بسمت صاحب، تمام معزز مہمانان گرامی کا دل کے تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری محفل میں آئے اور ہماری محفل کو رونق بخشی۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ میں اگلے مقرر جناب اپنے محترم بھائی دوست اس ادارے سے تعلق رکھتے رہے ہیں، باصر مدرس کام کے جناب علامہ بسمت صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر مختصر سے بات میں روشنی ڈالیں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ محترم چودھری محمد سعید عالم صاحب، صدر معلم صوفی محمد یعقوب شہید گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ڈنگری پالا، اسٹیج پر جلوہ افروز براجمان تمام علمی، سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات، نہایت قابل احترام صدر معلمین ثانوی مدارس، نہایت قابل احترام اساتذہ کرام، عزیز طلباء، میں آج کی اس بابرکت محفل میں صدر محفل ادارہ اعلیٰ کے صدر معلم محترم چودھری محمد سعید عالم صاحب کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی اس بابرکت محفل کا اہتمام کیا۔ آج کی اس محفل میں آنے والے تمام حضرات، خواہ وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں، علمی ہوں، زندگی کے کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو، وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ لمحات اس بابرکت محفل میں گزاری۔ میں آپ کو اپنے آپ سب کے نصیب پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاسعادت کا دن ہم سال بھر مناتے ہیں۔ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار پروگرام منعقد کرتے ہیں۔
اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے عظیم شرف بخشا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ یہ حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن منا کر اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بے شمار اس کائنات پہ احسانات کیے، لیکن اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا، اور احسان کر جتلایا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا احسان جتلایا کہ یہ امت محمدیہ اتنی خوش نصیب امت ہے کہ میں نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس امت کو اپنا پیارا حبیب عطا کیا۔ عزیز طلبہ، میلاد منانے سے کیا ملتا ہے؟ میں ایک اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اس سے کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کون سی نعمتوں سے ہمیں نوازتے ہیں، آپ مختصر سا ایک اندازہ کر لیں۔ یہاں سٹیج پہ موجود دو شخصیات، محترم حاجی قاسم حسین صاحب اور محترم بشیر پروار صاحب صدر مولم رہے، ممتاز ماہرین تعلیم ہے، اور اسی طرح میلاد کا پروگرام منعقد کرتے رہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسی انعام میں ان کو دو منصب عطا کیے کہ یہ دونوں میرے بھائی منتخب کونسلر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا میلاد منانے والوں کو بڑی عزت دیتے ہیں، بڑا اعزاز بخشتے ہیں۔ ہم بڑے خوشنصیب ہیں، اگر ہم تصور کریں، اگر ہمیں پتہ ہو ہمارا کیا مقام ہے تو یقین جانے اگر ہم ساری عمر فخر کریں تو ہم فخر بھی نہیں کر سکتے۔ اس پہ اگر اپنے اس اعزاز پہ ہم ناز کریں تو ہم ناز بھی نہیں ادا کر سکتے۔ خادم حسین نقشبندی صاحب نے کلام یہاں پیش کیا، یقین جانے انہوں نے اس انداز سے آقا نامدار کی بارگاہ میں نذرانہ کی پیش کیا کہ ہمارے دل جو ہیں، اذان اور دل جو ہے وہ منور ہوئے۔ میں باتیں تو بہت سی کرنی تھی، لیکن سٹیج سیکرٹری صاحب محترم حاجی چودھری محمد یاسین صاحب انچارج وزیر مدد اور جناب پی ٹی راجہ ذوالفقار صاحب نے کافی عرصے سے مجھ پہ یہ پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ہوتی ہیں نا بین الاقوامی پابندیاں، وہ اس طرح کی پابندیاں مجھ پہ لگائی جاتی ہیں۔ اچھی ہے اس لیے کہ اپنے وقت کے اندر ہی بات کو ختم کرنا چاہیے۔ تو میں صدر مولم صاحب کے خلوص کا، ان کی محبت کا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی بھی پروگرام منعقد کریں ہمیں وہ یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے بہت سمجھے عظیم رہنما بھی ہیں، تنظیمی رہنما بھی ہیں، اور ایک ممتاز کامیاب ترین صدر مولم ہے۔ اور یہاں جتنے بھی صدر مولوی یہاں بیٹھے ہیں وہ ماشاءاللہ سارے ہی بڑے تجربہ کار اور صدر مولوی ماہرین تعلیم میں شمار ہوتے ہیں، لیکن سید عالم صاحب کو جو اعزاز حاصل ہے وہ بہت کم صدر مولوین کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ان کے نصیب کے بارے میں بھی اگر آپ کسی تقریب میں مجھے بلائیں گے تو ضرور بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کتنا کرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر لگائے کرم ان پر ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت بہت شکریہ جناب، مختصر سے بات کی آپ نے بات کو آپ نے سنا۔ تو میں اگلے مقرر جناب ممتاز معروف صاحب جو دارا اعلیٰ ہے، مدرس بھی ہیں اور بہترین خطیب بھی ہیں، تو میں ان سے مشورت ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا روشن ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ دساں میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، دساں میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے۔ جناب
صدر محفل صدر معلم ادارہ حاضہ، اسٹیج پر موجود جملہ مہمانان گرامی، پنڈال میں موجود محترم سامعین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے پروگرام کی نسبت سے چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اس قدر شان عظمتیں رفعتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کو ہم کما حق ہو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ بس صرف اتنی سی کاوش ہوتی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بقول شاعر ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت کہ ہم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کر سکیں۔ ہاں، یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے سے اپنی گفتگو کو سجاتے ہیں۔ جو شعر میں نے شروع میں پڑھا ہے، آج میں نے اسی کے حوالے سے طویل گفتگو کرنی تھی، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر اختصار سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف خود قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمائی۔ محقق علماء کرام نے یہ تحقیق کر کے بتایا کہ صرف باقاعدہ الفاظ کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمارے کریم آقا علیہ السلام کا تذکرہ 7000 مرتبہ کیا۔ غور فرمائیں، قرآن پاک میں آیات 6000 سے زیادہ ہیں۔ ان آیات کے اندر ہمیں نظام زندگی گزارنے کا سارا طریقہ بتایا گیا۔ ان آیات کے اندر قیامت کے احوال بتائے گئے۔ ان آیات کے اندر گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے تذکرے بھی موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ الفاظ کے ساتھ 7000 مرتبہ ذکر فرمایا۔ تو یہ میری اور آپ کی کیا مجال کہ ہم اپنے کریم آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کر سکیں۔ جب ہم قرآن دیکھتے ہیں تو اللہ پاک کہیں تو 2-3 آیات مسلسل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں بیان فرما رہا ہوتا ہے، تو کہیں پوری کی پوری صورت ہی میرے کریم آقا علیہ السلام کی تعریف بیان کر رہی ہوتی ہے۔ کہیں پر میرے کریم آقا علیہ السلام کے قدموں سے لگنے والی مبارک خاک کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو کہیں پر ہمارے آقا علیہ السلام کے مبارک شہر کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ کہیں پر میرے کریم آقا علیہ السلام کو مومنوں پر احسان فرمایا جا رہا ہوتا ہے، تو کہیں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا جا رہا ہوتا ہے۔ کہیں پر میرے کریم آقا علیہ السلام کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت قرار دیا جا رہا ہوتا ہے، تو کہیں پر دعائے ابراہیمی قرار دیا جا رہا ہے، کہیں پر آپ کو مدثر اور مدثر کے الفاظ سے ملقب کیا گیا، کہیں پر مزمل کہہ کر پکارا گیا، کہیں پر آپ کو مصطفیٰ پکارا گیا، کہیں پر مجتبیٰ کہا گیا، کہیں پر مرتضیٰ کہا گیا، کہیں پر صاحب معراج کہا گیا، کہیں صاحب مقام محمود کہا گیا،
کہیں پر صاحب کوثر کہا گیا، اسی طرح کہیں پر میرے کریم آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین کہا گیا، کہیں پر خوشخبری سنانے والا یعنی بشیر کہا گیا، اور کہیں پر ڈر سنانے والا یعنی نذیر کہا گیا، کہیں پر آپ کو چمکتا ہوا ستارہ کہا گیا، سراج المنیر کہا گیا۔ تو اسی طرح میرے کریم آقا علیہ السلام کی اس قدر تعریف اور توصیف اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ عقلیں اس بات پر حیران ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر فضل فرمایا ہے، اور زبانیں اس بات سے عاجز ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کرم فرمایا اس کو بیان کر سکے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا شروع کی تو آپ کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری۔ اب یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اگر ہم کسی شخص کی خوبیاں گننا شروع کریں، کسی شخص کی تعریفیں کرنا شروع کریں، یہ اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے، اس کی 10 تعریفیں بیان کریں گے، 100 تعریفیں بیان کریں گے، 1000 تعریفیں بیان کریں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ہم بس کر جائیں گے کہ ہاں اس بندے کی ہم نے ساری کی ساری تعریفیں بیان کر دی ہیں، اب مزید اس کی کوئی تعریف بیان کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہماری تعریفیں ہوتی ہیں وہ اپنے محدود انداز کے اندر ہوتی ہیں، حالانکہ ان سے اوپر بھی کوئی اس تعریف کے اہل ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی آپ کو اللہ پاک نے اتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ ان خوبیوں کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے ذکر جتنے بھی افراد ہیں ان کی خوبیوں کو بیان کریں گے، گنتی ختم ہو جائے گی، خوبیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات عطا فرمائے کہ گنتی ختم ہو سکتی ہے لیکن آپ کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، میں صرف ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب ان خوبیوں کے حوالے سے علماء کرام نے جو کچھ بیان کیا میں اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو ظاہری حسن بھی عطا فرمایا، باطنی حسن بھی عطا فرمایا، آپ کو عالی نسب بھی عطا فرمایا، مرتبہ نبوت بھی عطا فرمایا، آپ کو سب سے پہلے بروز قیامت شفاعت کرنے کا اختیار بھی عطا فرمایا، سب سے زیادہ آپ کو علم بھی عطا فرمایا، آپ کو کثرت امت بھی عطا فرمائی، آپ کو اپنے دشمنوں پر غلبہ بھی عطا فرمایا، غرض یہ کہ اس قدر آپ کو عظمت اور شانیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کو احاطہ بیان میں لایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو اس آیت کے اندر کوثر کا ذکر ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بروز قیامت بھی حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اور یہ جو حوض کوثر ہے یہ ایسی عظیم شان چیز ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو اس کے جام پلائیں گے۔ اب میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے اس میلاد کے پروگرام سے ہم کچھ لے کر جائیں۔ اب وہ لے کر کیا جانا ہے کہ جو خوش نصیب حوض کوثر سے پیے گا وہ پھر کبھی اس پیاسا نہیں ہوگا۔ تو خوش نصیب کون ہے؟ روایات کے خلاصے کے مطابق حوض کوثر اسے نصیب ہوگا
جو دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ حوض کوثر اسے نصیب ہوگا جو روزہ دار کو کھانا کھلانے والا ہوگا۔ حوض کوثر اسے نصیب ہوگا جو راہ خدا کے مسافروں کو پانی پلانے والا ہوگا۔ اور آخری اور اہم ترین بات، حوض کوثر اسے نصیب ہوگا کہ جو غیر ضروری گفتگو سے بچتا ہو۔ آج کے اس اجتماع میلاد کی مناسبت سے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، بالخصوص عزیز طلبہ، اس پیغام کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کثرت سے درود پاک پڑھنا اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ حوض کوثر پر حاضر ہونے کے لیے ایک خاص بات یہ کرنی ہے کہ فالتو گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ پاک ہمیں غیر ضروری گفتگو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی محافل میلاد سے عمدہ پیغامات لے کر جانے اور دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جناب ممتاز معروف صاحب نے بڑے مدلل انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملا۔ تو میں آج اپنے موضوع میں جناب راجہ مشتاق صاحب کی یہاں تشریف لانے پر دل کی اتھا دلیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل پاک میں شامل ہونے پر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو میں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب حاجی محمد سابق صدر ملک اور میلاد کمیٹی چکسواری کے صدر، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام صدر تقریب چودھری محمد سید عالم صاحب، صدر معلم ادارہ حاضہ جناب چودھری محمد بشیر پرواز صاحب، جناب محمد عجائب صاحب، محمد معروف ممتاز صاحب، جناب قدیر احمد صاحب، محمد ناصر صاحب، شاہد حنیف صاحب، جناب مبشر صاحب، جناب احمد افراز صاحب، اسٹیٹ سیکرٹری محمد یاسر صاحب، جناب راجہ بسمل صاحب، پنڈال میں تشریف فرما انتہائی قابل احترام شخصیات، مولوی ادارہ حاضہ، عزیز طلباء طالبات، وقت چونکہ بہت بیت چکا، میں 2-3 باتیں کر کے آپ کی گفتگو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے جناب سید عالم صاحب آپ کو، آپ کی تمام ٹیم کو، آپ کی بزم عدم کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اتنا خوبصورت پروگرام انہوں نے ترتیب دیا اور آپ سب سے بڑھ کر ان چھوٹے بچوں کو میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا اور ان کے حوصلے اور ہمت کی داد بھی دینا چاہوں گا۔ 3 گھنٹے بڑا مشکل ہے یہاں بیٹھنا سردی کے موسم میں، لیکن یہ 3 گھنٹے سے زائد وقت کے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میں بات میں ان بچوں کے متعلق کروں۔ بات چلی صدر مولم صاحب کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ خوش قسمت ادارہ ہے۔ یہاں ڈہنگری شریف، جس کا آج کل نام فیض پور شریف خیال ہے، پرانا چونکہ ڈھانگری تھا وہی چل رہا ہے، آزاد کشمیر کے انتہائی روحانی مرکز کے سائے تلے۔ رائے صاحب میں نے اس لیے یہ بات چھیڑی، بڑی اچھی بچوں نے تلاوت کی، لیکن میری ممکن ہے یہ کرتے ہو، میں صرف ان کی رہنمائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب ہمارے اس ادارے میں علامہ محمد معروف ممتاز صاحب فاضل بیرا شریف نے، ان کے ساتھ قاری اسرار احمد یوسف صاحب، یہ بھی فاضل بیرا شریف نے۔ جب کبھی پروگرام کریں
آپ اگلے دن بیٹھ جائیں اور ان بچوں سے سنیں کہ آپ نے صبح کیا تلاوت فرمانی۔ اسی طریقہ سے جب رات کی باری آئی، یہ اسرار احمد اسرار، یہ ہمارے عزیز شاگرد ہیں، بڑے اچھے نعت گو اپنے اسکول کے دور میں تھے۔ آپ عزم کمیٹی کے ساتھ مل کر بچوں کے اشعار کو چیک کریں، ایک تو اشعار کا تعین کریں کہ اشعار جو ہیں وہ محبت والے، نسبت والے ہوں، اور دوسرا ان کا لہجہ ممکن ہے آپ ان کی رہنمائی کریں۔ بچہ ہے، بچہ بھول جاتا ہے، تو یہ ضرور آپ جب آپ ہمدان لے کر ٹیسٹ لے کر اگلے دن بچوں کو اتاریں گے، آپ کو پتا ہے ہم خود سنتے رہے، میں خود بیٹھتا رہا، حالانکہ مجھے اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، لیکن میں تسلی نہیں ہوتی تھی جس وقت تک میں خود نہ سنوں۔ اب آتے ہیں بچوں کی طرف۔ یہ میلاد کا پروگرام ہے، یہ پورا سال جاری رہتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ ہر سوموار کے دن، پیر کے دن وہ میلاد کا پروگرام کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ عرصہ دراز سے تسلسل کے ساتھ اس کو جاری رکھا ہوا ہے، اس نسبت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ بعض لوگ جمعرات کے دن، بعض لوگ مہینے میں، یعنی یہ کہیں نہ کہیں پورا سال پروگرام جاری رہتا ہے۔ ہمیں ان پروگراموں کا فائدہ کیا ہوگا؟ اصل مقصد یہ ہے، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا آپ میری بات سن رہے سارے، اس میں ہم تجدید کرتے ہیں اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے مذہب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، لوگوں کے لیے کیا نصیحت کی۔ بچوں کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوشش کریں، 7 سال کی عمر میں نماز واجب ہو جاتی ہے، آپ نماز پڑھیں 5 وقت، چونکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور نصف ایمان اسی صورت میں ہوگا جب ہم پاک صاف ہیں۔ جب آپ 5 دفعہ نماز پڑھیں گے، وہ سردی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، 1-2 دن آپ محسوس کریں گے، اس کے بعد آپ عادی ہو جائیں گے۔ نماز پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، جب آپ پڑھیں گے ان کو بھی شرم آئے گی۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا جناب سید عالم صاحب، رائے صاحب تو میرا چونکہ تعارف نہیں ہے، میں بات لمبی کر رہا ہوں۔ یہاں فیض پور شریف کے 2 طالب علم انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے، میرے پاس ٹیوشن پڑھتے تھے، وہ زیادہ ٹائم لیتے تھے چونکہ ان کی 2 کلاسیں عمر زیادہ تھی، 8ویں تک میں نے ان کو پڑھایا۔ ایک بیٹا ان کا بڑا بیٹا جو تھا، وہ صبح ایک دن جب میرے پاس آیا ٹیوشن پڑھنے کے لیے تو ہنسنا شروع کر دیا اس نے۔ میں نے پوچھا کیا بات بھی کوئی نہیں ہوئی، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا سر جی آج غضب ہو گیا، آج صبح میں مسجد گیا تو میرا ابا بھی پیر کسی طرح پیچھے آئی گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، پہلی بات تو ہے کہ بڑوں کو پڑھنا چاہیے، آپ کے والدین کی ڈیوٹی ہے، استاد کی ڈیوٹی ہے، والدین کی ڈیوٹی ہے۔ فرض کریں کہیں کوتاہی ہے تو جب بچے پڑھیں گے آپ دعا مانگیں گے اپنے والدین کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، جو دین کی طرف راغب نہیں۔ میں جب کبھی بات کرتا ہوں تو میں ایک دعا ضرور مانگتا ہوں، خاص کر میلاد کے پروگراموں میں، کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، ایک تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، یعنی انسان کے بعد مسلمان، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ تو جب آپ عمل کریں گے تو ممکن ہے آپ کے والدین میں سے جو نہیں پڑھتے ان کے دل کے اندر بھی وہ بیداری جاگ اٹھے۔ باتیں بہت کرنے والی ہیں لیکن وقت بھی بہت نازک ہے، آپ کے حوصلے کا امتحان نہیں لینا چاہتا۔ ایک وقت آپ سب کا شکریہ، سید عالم صاحب آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ ایسی محافل آپ کو منعقد کرانے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب حاجی قاسم صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں ہمیں بھی بتائیں، اپنے تجربے کی روشنی میں، اور بچوں کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں
ادارہ کے رئیس مدرسہ جناب چودھری سعید عالم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آج بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی رسول الکریم. عزیز طلباء، اور آج کی اس تقریب میں میرے سابق صدر بلوین بھائی جناب پرواز صاحب، چودھری تاصف صاحب، صدر ملم چکسواری چودھری قدیر صاحب، صدر ملم ہائی اسکول قادری بادر جناب ناصر صاحب، جناب شاہد صاحب سیکریٹری آفیسر ایلیمنٹری بورڈ، احمد فراز صاحب ٹیچر پوزیشن کے انتہائی متحرک رہنما، عجائب صاحب صدر ملم میڈل اسکولات بلائی، قاری صاحب، اور میرے بھائی الیکٹرانک میڈیا کے بھی نمائندے اور پرنٹ میڈیا کے نمائندے جناب اسمت صاحب، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب مہانوں کا، مؤسس مہانوں کا جو یہاں پہ تشریف لائے. اس کے علاوہ جناب خادم نقشبندی صاحب میرپور سے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے ان کو، نعت خوانی میں، کلام میں، میرپور میں نام ہے، آزاد کشمیر میں، پنجاب میں، اور آپ انگلینڈ تک ان کی شہرت جا پہنچی ہے. ابھی جو ہے انگلینڈ سے ان کو دعوتیں آئی ہوئی تھی، اور انگلینڈ جو ہے میرے تقریباً 1.5-2 مہینے لگا کے آئے ہیں کہ اس پچھلے ماہ کی 30 تاریخ کو واپس آئے ہیں. تو یہ خوش قسمتی ہے میری بھی اور اس ادارے کی بھی، وہ تشریف لائے اور اس بابرکت رونق محفل میں تشریف لائے. اور یہاں پہ میرے بچپن کے دوست یہیں کے رہنے والے ہیں، راجہ مشتاق صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے. یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے یہ 12 ربیع کو کے بعد آگے پیچھے ہمیں منعقد کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ مشکلات ہیں، گرمی شدید تھی، حال بھی نہیں ہے. تو ساتھیوں نے کہا کہ جب موسم کھلے گا تو آپ اس وقت پروگرام کریں گے تاکہ سارے بچے آرام سے اطمینان سے اسکول سے کریں. تو آج ہم نے کیا یہ محفل، اس بابرکت محفل کو منعقد کرنے میں جن ہمارے اساتذہ نے کردار ادا کیا، میں ایک کا کیا نام لوں. سب اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بچوں کو، طالب علموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، چھوٹے طالب علموں کو اور بڑے طالب علموں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جن اساتذہ نے ان کو تیار کیا ہے ان اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انتہائی اچھے طریقے سے ان کو نعتیں بھی تیار کرائی، قرات بھی تیار کرائی اور تقریریں بھی تیار کرائی. ابھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے خادم نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ نعت میں، شعبہ نعت میں بڑا نام ہے ان کا. تو ہمارے بچوں کی بڑی تعریف کر رہے تھے، کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا معیار ہے ان کا. تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ جو ہے ایک نعت کے شعبے کا جو بچوں، بلکہ ایک چھوٹے بچہ سبحان تھا میرا، اس کو دوبارہ سے بلایا ہم نے، دوبارہ سے سنا ہم نے. ایک اور بچہ ہے اس کا بھی. تو یہ سب میرے اساتذہ کی محنت ہے. وہ اس لیے کہ صدر ملوی آتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں، ہمارے ٹیچر یہاں پہ موجود ہیں تو رزق حلال کی تلاش میں رہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، نتائج بھی اچھے دیتے ہیں اور بچوں کو بھی جو ہے یہ سرگرمیوں بھی شریک ہوتے ہیں. میں یہاں پہ میرے بھائی بیٹھے، پرواز صاحب بیٹھے ہیں، اسی ادارے کے صدر ملم رہے ہیں. ان نے بھی محنت کی اپنی جگہ، میں بھی اب آیا ہوں، میں بھی اپنی کوشش کر رہا ہوں. پہلے مشتاق صاحب بھی رہے ہیں، لیکن ہمارے جو ٹیچر ہیں، ہم تھے یا نہیں تھے، وہ ٹیچر ہمارے پڑھا رہے ہیں اور تاثرات نتائج بھی دے رہے ہیں. یہ ہمارے ٹیچر ہی ہیں کہ صبح پریئر کے ٹائم اسمبلی میں ہر کلاس کے جو بچے آتے ہیں خود کا جو مانیٹر کرتے ہیں، اپنے بچے خود ہی بچوں کو بلاتے ہیں، اسی کلاس میں سے بچے نعت بھی پڑھتے ہیں، اسی کلاس میں سے بچے تلاوت بھی کرتے ہیں، اسی کلاس میں سے بچے دعا بھی مانگتے ہیں. سارا پروگرام بچے خود ہی مینیج کرتے ہیں اور ہر کلاس کی اپنی اپنی باری ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے بچوں کا جو ہے وہ نعت شریف کا، قرات کا معیار جو ہے وہ خاصا بہتر ہو رہا ہے.
جو یہ سب جو ہے یہ آپ کی ٹیم ہے، اساتذہ کی جو ٹیم ہے، یہ جو آپ کی ٹیم ہے، یہ سارے تاثر صاحب یہ آپ کے عزیز ہیں، میرے عزیز ہیں، اب میرے عزیز ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے خوش قسمتی ہے میری کہ فیض شریف میں میری پروموشن ہوئی، یہاں پہ آیا اور ان سب دوستوں سے یہ ملا. تو آخر میں پھر جو ہے میں شکر گزار ہوں اس والے سے یہ جو محفل بابرکت محفل منعقد کی گئی ہے اساتذہ کا، جنہوں نے کہ جو اپنا ٹائم لگایا ہے، بچوں کا ٹائم لگایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. تو جہاں جو ہے تاصف صاحب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں کی ہیں، میرے بھائی میرے عزیز ممتاز عالم دین ممتاز صاحب نے کی ہیں باتیں، اور جس سے باتیں کی سب کو انڈورس کرتا ہوں. اس کے بعد میری کوئی گنجائش نہیں ہے میں کچھ کیا کہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے نعتیں پڑھی ہیں بچوں نے، علامہ خادم نقشبندی صاحب نے ماشاءاللہ جو ہے بھرپور اپنی عقیدت کا اظہار کیا. میں پھر ایک دفعہ وہ گئے ہیں نماز پڑھنے گئے ہیں، میں پھر ایک دفعہ جو ہے ان کا شکر گزار ہوں. یہاں پہ تشریف لائے، نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی کی بلکہ ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی. انہوں نے جو ہے وہ بچوں کے لیے ہمارے ادارے کے لیے اعلان کیا ہے. خادم صاحب کو لوگ بلاتے ہیں، ہزاروں روپے دیتے ہیں پنجاب میں، یہاں بھی ان کو بلاتے ہیں اور ساتھ وہاں بھی پیسے دیتے ہیں. تو مہربانی ہماری کہ انہوں نے ہمارے ادارے کے لیے 5,000 کا اعلان کیا ہے. تو یہ ان کی محبت ہے. تو لیکن جو ہے میری ذاتی خواہش ہے کہ یہ پیسے جو ہے ان کا اعلان ہو گیا، پیسے ان کے اب تک پہنچ گئے، بس ہمیں ان کی دعائیں چاہیے، ان کی محبت چاہیے. عجائب صاحب نے ادارے کے لیے اعلان کیا 5,000 کا. تو عجائب صاحب جو ہے آپ کا بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں یہ جس دعوت میں ہم جاتے ہیں تو سٹارٹر ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ سٹارٹر ہے اپنی طرف سے، جو وعدہ آپ نے کیا وہ انشاءاللہ وہ وعدہ آپ نبھائیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے پھر جو ہے سب دوست آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسٹیج سیکرٹری صاحب جناب یاسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پی ٹی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پی ٹی صاحب کو ڈبل مبارک ہے کہ وہ نہ صرف یہاں پہ اسٹیج پہ بھی اپنی حاضری لگائی، انہوں نے اس جہاز صاحب سے اسکور دستہ بھی تیار کیا، اس کوٹنگ میں بھی بڑے اچھے طریقے سے مہمانوں کو ریسیو کرتے رہے اور اپنی پرفارمنس شو کرتے رہے. سجاد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پی ٹی صاحب کو ڈبل اور یاسین صاحب کامیاب پروگرام کرنے کا آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خادم صاحب آ گئے، خادم صاحب سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اس وقت بھی بڑے اچھے یہ محنتی اسٹوڈنٹ تھے، اچھے ٹیچر بھی ہیں. اور یہ جس ادارے میں جاتے ہیں وہاں کے بچے جو ہے وہ نعت شریف میں گریجویٹ اس کی پوزیشنیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس ادارے میں اب یہاں میں ان کی خوش قسمتی ہے. تو آج میں آپ نہیں تھے تو میں باتیں کر رہا تھا کہ ہماری خوش قسمتی آپ آئے ہیں، تو بچوں کی نشاندہی بھی کی ہے. تو پھر کبھی ہم آپ کو دعوت دیں گے. تو آپ نے جو 5,000 اعلان کیا تو میں دل سے اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن آپ کی ہمیں دعائیں چاہیے. پیسے آپ جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھیں، ہمیں ان پیسوں کے بدلے دعائیں دے دیں. جس طرح وہ آپ کو دیتے رہے پیسے جب جاتے ہیں آپ تو آپ کے دل سے دعا نکلتی ہو.